جنگی ایک پالیسی تھی. میں بار بار ایسی احادیثوں پہ کیا کہتا ہوں، مسلمان آج دیسی بہت ہو گیا ہے. مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ دیسی. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، الٹے کام کر کے بولے گا کہ اللہ بچائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی، اس میں کہ یہ بھی بھائی جنگ کا ارادہ ہے تو ایک دم سے اس کو لیک نہیں کرو، دشمن تک بات پھیل جائے گی. تو یہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ ہے. تبوک میں اطلاع ملی ہے کہ رومی آ رہے ہیں اور آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ہمیں وہاں جا کے ان کو روکنا پڑے گا. تو اب چونکہ یہ آسان لڑائی نہیں تھی، تو اگر آپ اس کو چھپاتے تو صحابہ تیاری نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا بھائی تبوک جانا ہے. اب مکہ فتح ہوا ہے، تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا، چلو ساری زندگی جو ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے، تو اب بھی نہیں آرام سے بیٹھنے دیا جا رہا. صحیح ہے نا؟ اب تو بھائی بڑی طاقتوں سے لڑائی. ابھی تو مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے ہیں، عرب قبائل سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں. ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، ابھی تو لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. محمد بن قاسم جائے گا سندھ فتح کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں، اور اٹلی تک ہماری فوجیں داخل ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے یورپ تابعین کے دور میں فتح ہو چکا تھا. افریقہ میں جہاں بھی جاؤ اسلام، میں تو جنگلوں میں افریقہ کے گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں. یہ کب آیا اسلام؟ یہ صحابہ کے دور میں آ چکا تھا. ایسے پھیلے ہیں بھائی. تو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانا ہے بھائی. اب منافقین پر یہ اتنا شاق گزرا ہے، انہوں نے بولا لو بھائی، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب عربوں کی تو زیادہ تر کاشت تھی، کھجور تھی. اب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم شروع ہوا تھا. لو بھائی جب پھل کھانے کا وقت شروع ہوا ہے تو اب چلو کہاں؟ جہاد کے لیے، اور ایک طاقتور قوم سے، اور وہ بھی اتنا دور گرمیوں میں. تو منافقین یہاں کلابازیاں کھانے لگے. لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، جن میں کعب ابن مالک تھے، ہلال ابن امیہ تھے، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم. یہ تین مخلص صحابی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے نبی کے ساتھ. کعب ابن مالک بھی تھے جو ہر جنگ میں شرکت ہے. صرف بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ وہ تو نبی کا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں جب اتنے باغات اور اتنا سب کچھ دیکھتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا، میرے پاس تو مضبوط سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں یہ سوچتا رہ گیا اور بالآخر نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے، لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ بھاگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا لمبا سفر کر کے، تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھنے کی. سفر سے واپس آ کے 2 رکعت پڑھتے اور بیٹھتے، ملاقاتیں کرتے. تو وفود کے وفود آنا شروع ہوئے. منافقین آتے اور قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولتے. تو 3 مخلص صحابی، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. اچھا منافق میں جھوٹ سے وہ بات ادھر چلی گئی نا، وہ منافقین آ کے قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا، ہمارے یہ مسئلے تھے، ہمارے یہ مسئلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کرتے. وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے باطن کو کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ. جب کعب ابن مالک آئے نا تو نبی نے ان سے پوچھا أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ، اے کعب کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ سواری بھی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا. صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. باقی 2 اصحاب رسول تھے، صحابی تھے، انہوں نے بھی صاف سچ بول دیا بھائی ہماری کوتاہی ہے. نبی نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ یہاں سے، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں اصحاب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے. تو حضرت کعب ابن مالک کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، فرماتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ قرآن نے اس حالت کا تذکرہ کیا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی، نہ کوئی سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا، نہ دیکھتا. یہ حالت ہو گئی تھی. انہی دنوں میں کوئی غیر مسلم بادشاہ نے خط بھیجا. ایک غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا من یدلنی علی کعب ابن مالک، بھائی کوئی کعب ابن مالک نام کے بندے یہاں پائے جاتے ہیں، کوئی بتائے گا کون ہے؟ کہتے لوگ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، وہ بیٹھ. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، بادشاہ کا خط دیا اور کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو امیر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
معاذ اللہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا ہوا ہے، حالانکہ تم عزت دار آدمی ہو. دیکھو کیسا ورغلا رہے ہیں کہ نہیں ورغلا رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ مسئلہ اپنے کنٹری میں ہوتا ہے نا تو بیرونی طاقتیں اس کو کیش کرانا شروع کر دیتی ہیں. تو اپنے جھگڑے خود ہی اپنے اندر ہی رہنے چاہیے. کعب ابن مالک اگر پھسلنے والے ہوتے تو یہ موقع تھا پھسلنے کا. وہ ورغلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تم ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک، احد میں تم گئے، فتح مکہ میں تم گئے، حدیبیہ میں تم، ہر جگہ تم، اتنی سی ایک دفعہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور غلطی مان لی، سوری کر لیا، تو یہ تو نہیں بنتا کہ بائیکاٹ ہو جائے، آپ بات چیت بند. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، ان کو بھی حکم دیا ان کے ساتھ مت رہو، اپنے میکے چلی جاؤ. وہ بھی اپنی والدہ کے گھر آ گئیں، بیوی بھی گئی. تو کتنے دن؟ 50 دن. سمجھ رہے ہیں کتنے دن؟ 50 دن یہ بائیکاٹ رہا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں میرے پاس خط آیا نا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے میرے لیے. یہ ایک آزمائش تو وہ تھی تبوک میں نہیں گیا، اب ایک اور آزمائش.